السلام علیکم ویورز، میں اصغر چودھری۔ ویورز، وزیر اعظم عمران خان نے ایک نعرہ بلند کیا، گو کہ اس وقت وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف تھے، بلین ٹری سونامی کا، اور دیکھتے ہی دیکھتے خیبر پختونخوا میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گا، جس ڈسٹرکٹ میں بھی جائیں خیبر پختونخوا میں، آپ کو زمین پر کچھ نہ کچھ پودے اس دوران لگے ہوئے ضرور ملیں گے۔ اور جب ہم گلیات کی بات کریں تو گلیات تو ویسے بھی وہ خطہ ہے جہاں پر آسمان سے باتیں کرتے ہوئے آپ کو درخت ملیں گے، اور ماحول ایسا، ہوا اتنی صاف ستھری کہ بڑے دور دور سے ملکی اور غیر ملکی سیاح ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ جب غیر ملکی مہمان بھی آتے ہیں تو انہیں اپنی اس خوبصورت وادیوں کی سیر کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ گلیات سے بالکل شروع ہوتے ہی لور باڑیاں سے اگر ہم تحصیل لورا کی جانب آئیں تو جو مین وہاں کا روڈ ہے، جسے لور باڑیاں، میرا، رومال، بسویڑ، ڈنا، ٹل، لورا، اور لورا سے آگے روپڑ، روپڑ کوہالا، کوہالا سے آگے مکھنیال، اور وہاں سے شاہ مقصود سے موٹر وے جو ہے، ہزارہ موٹر وے سے یہ روڈ لنک ہوتا ہے۔ گزشتہ دنوں اس روڈ کے اوپر ایک ایشو ہوا، جب ہم وہاں پر گئے تو پتہ چلا ہے کہ وفاقی سیکرٹری صاحب نے مبینہ طور پر یہاں پر کچھ زمین خریدی اور انہوں نے روڈ کے اوپر تجاوز کرنے کی بھی کوشش کی۔ مگر اس سے بھی جو تشویشناک بات یہ تھی، جب ہم نے اس جگہ کا وزٹ کیا تو وہاں پر جو 3 کنال، گوگل سیکرٹری صاحب کا کہنا ہے کہ وہ 3 کنال زمین ہے، شاید اگر ہم غلط نہیں ہیں تو 3 کنال سے کہیں زیادہ ہے۔ وہاں پر مختلف درخت جو ہے وہ کٹے ہوئے تھے، ان درختوں کی کٹائی ہو چکی تھی، جن کی غالباً تعداد 12 سے 14 ہو سکتی ہے، جبکہ 35 سے 40 درخت وہاں پر موجود تھے۔ اور یہ بیڑ کا درخت ہے جو مہنگا ترین درخت ہے، اور یہی اس علاقے کا حسن ہے۔ اور ہمیں جو ہماری آنکھوں نے دیکھا، ہمیں تو وہ ایک جنگل کا ایریا ہی نظر آیا، مگر ان کا کہنا ہے اور مقامی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ دیہی شاملات تھا، اور یہ زمین یہاں سے فروخت کی گئی اور انہوں نے یہ زمین خریدی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس لیول کے ایک سرکاری افسر کی جانب سے اگر مبینہ طور پر یہ زمین خریدی بھی گئی ہے تو کیا یہاں پر کل کوئی تعمیرات ہوں گی؟ اور اگر وہ تعمیرات یہاں پر کچھ کریں گے تو یہاں پر یہ 35 سے 40 جو بیڑ کے درخت ہیں، ان درختوں کا کیا ہوگا؟ کیا ان درختوں کی کٹائی کی جائے گی؟ اور اگر کٹائی کی جائے گی یا 12 سے 14 درخت اب تک کاٹے جا چکے ہیں تو فارسٹ ڈویژن جو ہزارہ ہے وہ کیا سو رہا تھا؟ عام لوگوں کو، مقامی آبادی کو تو سردیوں میں بطور بالن استعمال کے لیے بھی جنگلی درخت بھی کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ وادن یہ تو پیڑ کے درخت ہیں، یہ درخت کس طریقے سے کٹیں یا مزید 35 سے 40 درخت ہیں، ان کو کس طریقے سے بچایا جائے گا؟ یہ بالکل ایک سوالیہ نشان ہے خیبر پختونخوا فارسٹ ڈویژن کے اوپر بھی۔ ملک امین اسلم صاحب کی بھی یہاں پر توجہ درکار ہے، اور بالخصوص وزیر اعظم عمران خان صاحب۔ ہم اس بات کے عینی شاہد ہیں کہ گزشتہ دنوں تحصیل لورا میں ایک تحصیل گراؤنڈ کی منظوری ہوئی تھی، اور ضلعی انتظامیہ جو تھی وہ زمین کی نشاندہی کے لیے آئی۔ جس جگہ پر گراؤنڈ بنانا مقصود تھا وہاں سے 3 سے 4 درخت تھے، مگر حکام نے اس لیے اس جگہ کو مسترد کر دیا کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے درخت کاٹنے کی سختی سے ممانعت ہے، ہم یہاں سے درخت نہیں کاٹ سکتے، گو کہ وہ عام سے جنگلی درخت تھے۔ مگر یہاں پر جب اس لوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں فوٹیج میں، تو یہاں پر تو ہمیں ایک جنگل نظر آتا ہے۔ کیا یہ درخت تباہی کے دانے کے اوپر ہیں؟ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں نوید ستی صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ صورتحال دیکھ کے انہیں کیسا لگا۔ نوید بھائی، بڑے دعوے ہوتے ہیں کہ بلین ٹری، 10 بلین ٹری، اور آج جس جگہ پر آپ کھڑے ہیں اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے یہ صورتحال، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ جواب ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ابھی انٹرنیشنل ایمنسٹی کی ایک رپورٹ بھی آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان نے 4 درجے مزید کرپشن کی ہے۔ اب دیکھیں، ظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو تو سب اچھے کی رپورٹ ہوتی ہے، لیکن نیچے جو محکمہ مال ہے ابھی تک وہ انتہائی کرپٹ ہے۔ یہ پورے پاکستان کی بات ہے، اور یہ ایریا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا گلیات جو ہے وہ اس وقت ایون گلگت بلتستان کشمیر کی بھی ہم بات کریں
तो इस वक्त ज़ाहिर है टूरिज़्म की जब बात की जाती है, रेवेन्यू जनरेट की बात की जाती है, और मौजूदा हुकूमत की ज़ाहिर है हम देखें मंशूर में भी ये वाक़ है, बड़ा क्लियर है कि हम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, और सुनामी ट्री आपने देखा होगा सब कुछ है। यहाँ पर जो आकर मुझे ये इल्म हो रहा है कि ब्यूरोक्रेसी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो यहाँ की लोकल जो सियासतदान हैं उनसे भी नहीं पूछा जाता, और सियासतदान भी वीक नज़र आते हैं, मुतलका पुलिस भी वीक नज़र आती है कि कोई भी फेडरल सेक्रेटरी हो या कोई भी ब्यूरोक्रेट उनको कॉल करेगा तो मुतलका जो आवाम है उसको भी दबाने की कोशिश करते हैं। यहाँ के लोकल लोग हैं, ज़रा एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर यहाँ लोकल कमेटी एक हो और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, मैं बताऊँ कुछ एरियाज़ में ये बड़ा अच्छा चल रहा है कि लोकल कमेटीज़ हैं उनके बगैर को खरीदो फरोख्त ही नहीं होती। अच्छा, वो जो लोकल कमेटी है वो इम्प्लीमेंट करती है कि आपने ये SOPs को फॉलो करना है, और अगर वो बनती है तो डेफिनेटली जो ये 4 इनके स्टेज हैं उनको भी फारग होना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि 8 साल से इनके ये मामलात चल रहे हैं और लोकल लोग अपने पैसा खुद लगा रहे हैं, अपना सब कुछ करते हैं। मुतलका इदारे जिनका काम है उनको कसूरवार ठहराना चाहिए, और ये करार वाकई सजा देंगे तो फिर ये लोग होंगे कल, अदरवाइज ये लोग मायूस हो जाएंगे। मायूस जब हो जाएंगे तो ये सारा कुछ फिर यही होता नजर आएगा, करप्शन मजीद बढ़ती हुई नजर। ग्रेड 20 या 21 के ऑफिसर को इस तरीके से दरख्त कटवाने चाहिए। देखें, सबसे पहले तो वो कसूरवार है मेरे ख्याल से। अगर ये मामला हुआ है तो उसको तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को खुद चाहिए कि वो हथकड़ी लगा के ज़रा आवाम के सामने पेश करें कि जनाब ये उसका कसूर था और ये मैंने आवाम के सामने खड़ा कर दिया। अब एक फेडरल सेक्रेटरी अगर कॉल भी करता है, पुलिस को भी दबाता है, मतलब आवाम को भी दबाएगा, ज़ाहिर है वो खौफ और रास फैलाने की कोशिश करता है। और जिस तरीके से बेदरेग हमने देखा यहाँ कटाई हुई है, वो आपने प्रॉपर तरीके से उसको कवर भी किया, ये इंतहाई अफसोसनाक है। इसको हम कोशिश करेंगे, हम उठाएंगे, बात भी करेंगे। और ये जो अमीन असलम है, हमारी गुज़श्ता एक हफ़्ता पहले भी इस हवाले से मीटिंग हुई है, मज़ीद हम कोशिश करेंगे अमीन असलम साहब को तक लगाएं कि आप क्लीन एंड ग्रीन की बात करते हैं, गलियात तो आपके बिल्कुल पड़ोस में साथ है जिसकी वज़ीर-ए-आज़म खुद हफ्ते बाद यहाँ चक्कर लगाते हैं, वहाँ पर ये सूरत हाल है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है, ये बिल्कुल क्लियर। और अगर सज़ा नहीं होगी तो ज़ाहिर है डेफिनेटली ये लोग भी, आवाम भी मायूस हो जाएगी कि किस लिए आवाज़ उठाएंगे फिर। बहुत शुक्रिया नवीद सती साहब। तो व्यूवर्स, ये थी कहानी यहाँ पर लोअर पहाड़ियाँ मेरा रुमाल रोड के ऊपर, जो पब्लिक भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, और इनका यही मुतालबा है कि रोड के ऊपर तजावज़ न किया जाए। और दूसरी जानब जो सबसे बड़ा इशू है, जो ये दरख्तों की बेदरेग कटाई है। फॉरेस्ट वीएन वैसे तो किसी को एक बालन के लिए भी लकड़ी काटने नहीं देता है, और दूसरी जानब बासर शख्सियात का मुबीना तौर पर दबाव होता है कि यही फॉरेस्ट डिवीज़न अपनी आंखें बंद कर लेता है। जिस तरह आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर बड़े दरख्त मौजूद हैं, मगर ये भी खदशा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह कुछ दरख्त यहाँ से काटे जा चुके हैं, ये दरख्त भी सलामत नहीं रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।